یعنی ہم نے پہلے لقمان کو نصیحت کی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو ہر کام میں کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ ہمیں بہت ساری پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ نے بہت ساری خوشیاں بھی تو دی ہیں نا. آپ خوشیوں کو نہیں دیکھ رہے, آپ کس کو دیکھ رہے ہو؟ پریشانی. ایک بزرگ تھے غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ, یہ مولانا عاشق الہی صاحب, انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا یہ معمول تھا, جب بھی رات سونے کے لیے لیٹتے نا, ہم تو کیا اپنے غموں کو لے کے سوچتے ہیں نا, یار آج یہ بھی نہیں ہوا, اور یہ یار ٹماٹر پورے اتنے ہی رہ گئے, بکے بھی نہیں, اور آج میں بے روزگار, اور ان کے بچے ماموں, اور وغیرہ وغیرہ, یہ ٹینشنیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا. جو اہل اللہ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں, وہ سوچ کے سوتے ہیں. وہ کہتے تھے میرے بچے ماشاءاللہ آج بیماریوں سے محفوظ ہیں, گھر میں راشن ہے الحمدللہ, کل کا کھانا میرے گھر میں بس ایک دن کا بھی ہے نا تو شکر کہ یار کل کا ہے, پرسوں کا دیکھا جائے گا. تو روزانہ معمول بنائیں, جو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو سوچنا ہے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں, جو جو چیزیں نہیں ہیں ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہم نے نہیں کرنا, یہ اللہ کا حکم ہے, شکر کرو. جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے نا, پھر بھی بولو یار اللہ کا دیا کیا ہے, بہت کچھ. کم از کم شکل پہ رونق آ جائے گی. اب کتنے پیسے ہوتے ہیں, جب بھی ملو کیا کہتا ہے یار پیسے ہی نہیں ہے, یار پیسے ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کیا ناشتہ نہیں کیا تھا؟ ناشتہ تو کیا تھا. سونے کے لیے ٹھکانا ہے, ہاں ٹھکانا تو کیا کرے گا بھائی, یہی تو بنیادی ضرورت ہے. نبی نے فرمایا جس کو 2 وقت کی روٹی مل گئی, سر چھپانے کی جگہ مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, تو ایسے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی. اب باقی ساری غریبیاں ہیں, غریبی پہ غم تھوڑی ہوتا ہے. ہوٹل میں گئے, کھانا منگوایا, پیسے دیے, مل گیا. اب ہوٹل والا کبھی غریبی ڈال دیتا ہے, کبھی نہیں ڈالتا. غریبی پہ غم تھوڑی ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے, انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. دوسری نصیحت, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. آج سے عزم کرو, ہم صرف یا اللہ مدد, اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ قابل قبول نہیں ہے. یا رسول اللہ مدد, یا غوث آدم مدد, یا علی مدد, یا حسین مدد, ہم ان نعروں کے قائل نہیں ہیں. جو لگاتا ہے اس کو لگانے دو, فرقواریت مت پھیلاؤ, اپنی رائے دوسرے پہ تھوپو مت. اپنے آپ کو واضح کرو کہ آپ کدھر کھڑے ہو, بس. یہ نہیں کہ جا کے, آج کل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, خود عمل کرے گا نہیں, دوسروں کو چھیڑنا شروع کر دے گا, اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں. بھائی میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے یہ کام نہیں کرنا, جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو, وہ پولیس جانے وہ جانے, آپ کا کام تھوڑی ہے. کل ایک صاحب نے پوچھا, میں دفتروں میں جب بھی کسی کو نصیحت کرتا ہوں مانتا ہی نہیں. میں نے کہا تو ان کا باپ ہے جو ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے بیٹھ کے, ہے بھائی, تو ان کا باپ ہے. تو دفتر میں جاب کے لیے گیا, وہ اپنا کام کر, پتلی گلی سے نکل, بیٹھ کے نصیحت کرنا ہے تبلیغی جماعت میں جا, بھائی ایک طریقہ ہے ایک پراپر, اس میں جا کے کرو. خام میں خلیفہ بننے کی کوشش مت کرو. تو ہاں محبت سے جہاں موقع ملے اور امید ہو کہ کوئی مان لے گا, پھر نصیحت ضرور کرنی چاہیے. بے موقع ہر ایک کو سمجھانا شروع کر دینا. تو لا تشرک باللہ, پہلا کام کیا کرنا ہے, شرک نہیں کرنا. مزاروں پہ بولو نہیں جانا. حاجتیں مسجدوں میں پوری ہوتی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ آیت بیچ میں لکھی ہوتی ہے, اور یا اللہ مدد کے ساتھ ادھر یا رسول اللہ مدد لکھا ہوتا ہے. آیت لکھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو, ادھر ہی پکار رہے ہو اس آیت کے آخر میں. کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ اور شرک سے ملتا جلتا ایک عمل, شرک نہیں ہے لیکن شرک کی بو ہے اس میں, وہ ہے روحانی عاملوں کے پاس جانا. اللہ کو توکل پسند ہے, کس پر؟ اپنی ذات. توہم پرستی اللہ کو پسند نہیں ہے. روحانی عاملوں کو چھوڑ دو, چاہے دیوبندی ہو, چاہے بریلوی ہو, چاہے اہل حدیث ہو, رائے کا مقیمین ہو, سال لگے ہوئے ہوں. میں نے بہت ان لوگوں کو پرکھا ہے, یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اگر بات کر رہا ہوں تو کچھ تو پیچھے دم ہوگا نا. یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں, انہیں بڑے بڑے علماء کو الو بناتے ہیں. یہ میں نے بڑے بڑے علماء کو, نام نہیں لوں گا, ان علماء کی بے ادبی ہوگی, ان علماء کو میں نے دیکھا کہ یہ روحانی عامل الو بناتے ہیں.
मत जाओ। कोई कह रहा है ना मैंने इमाम हरम का इलाज किया, बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है वो। चाहे इमाम हरम उससे इलाज करा भी रहे हो, समझ लो इसने इमाम हरम को बेवकूफ बना दिया। मत जाओ इन रूहानी आमिलों के बाद जिन चुड़ैल भूत के चक्कर में मत पड़ो। किसी पे जिन आ गया है, सूरह फलक सूरह नास पढ़ो। बीवी पे जिन आ गया, खुद ही निमटेगा, वो खुद ही निमटेगा, भुगतेगा, पछताएगा, भागेगा। क्योंकि बीवी पे जिन नहीं आ सकता, बीवी जिन पे आती है। हकीकत है, जब आप उस पे को काबू में नहीं रख सके तो जिन तुमसे ताकतवर थोड़ी है भाई। एक आदमी को आके बताया कि मेरी बीवी पे जिन आया, उसने खुद ही भुगतेगा। एक आदमी को किसी ने आके बताया कि तेरी बीवी पे जिन आ गया है, उसने कहा भुगतेगा खुद ही, पंगा खुद लिया उसने। अभी कराची में तूफान का खतरा था ना, खतरा नहीं था बहुत ज्यादा, तो किसी ने कहा कि अपनी बीवी को छत पे भेज दो, तूफान का मुकाबला तूफान ही कर सकता है। तूफान का कौन मुकाबला करे? तो छोड़ दो इन चक्रों में, मत जाओ रूहानी आमिल के पास, तावीज गंडों में मत पड़ो। सऊदी अरब में किसी पे जिन नहीं आता, क्योंकि मानते ही नहीं है रूहानी टोपी ड्रामो, पाबंदी है। कोई रूहानी इलाज सऊदी में शुरू करे, हुकूमत उठा के जेल में बंद कर देती है, लिहाजा वहां जिन्नात ही गायब हो गए। शारजा में एक पठान मेरा दोस्त 15 साल रहा, कह रहे मैंने एक जिन नहीं देखा, गांव में आया हूं तो हर दूसरे पे जिन चढ़ा हुआ है। मैंने कहा इसलिए कि रूहानी आमिल बहुत है वहां पे। दुबई में जिन नहीं है, शारजा में जिन नहीं, और अब पाकिस्तानी जाने लगे हैं इलाज कराने के लिए अरबों का, अब वहां भी चुड़ैले आएंगी। मैंने बहुत देखा है भाई, मेरे सामने ना बताया करो वो नेक, भाई नेक भी इसमें ऐसे हैं, बुरे भी ऐसे हैं। मत करो इन चक्करों में, मत पड़ो। मैं इन आमिलों को चैलेंज करता हूं, किसी के बाप में दम में एक जिन मेरे सामने लेकर आए यार, कुछ भी नहीं है, ये नफ्सियाती तखयलाती दुनिया है, इसमें उल्लू बनाते हैं। हाँ, कुछ आमिल नेक होते हैं, ये मैं मानता हूं, वो बुरे नहीं होते, लेकिन अमलियात कर करके उनकी खोपड़ी आउट हो चुकी होती है। नेक होते हैं वो, मैं ऐसे लोगों से मिला हूं जो वाकई नेक हैं, बुजुर्ग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन हुआ ये कि उन्होंने कुछ चिल्ले विल्ले काटे जिससे ऊपर की सेटिंग क्या हो गई, आउट हो गई। ये हो सकता है, नेक आदमी के साथ भी हो सकता है। तो उनको नजर आ रहे होते हैं जिन्नात, हालांकि होते नहीं है वहां। वो वाकई वो सच कह रहे होते हैं आपके साथ दो जिन्न हैं, वो अपने लिहाज से कह रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे अमलियात किए होते हैं, चिल्ले विल्ले, उनके ऊपर का सेटअप क्या हो गया होता है, आउट। आप तो नॉर्मल हो, आपने थोड़ी वो चिल्ले काटे हैं। आप तो सुबह अपने नमाज के लिए उठते हो, मुलाजमत जो नॉर्मल जिंदगी जिसकी होती है ना, उसकी ऊपर की खोपड़ी कभी भी आउट नहीं होती। इसलिए मत पड़ो इन चक्करों में। समझते हो कि नहीं समझते? तवक्कुल करो अल्लाह पे। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए, कोई उन्होंने तावीज बांधा था। तावीज को मैं हराम नहीं कहता, जायज समझता हूं, बशर्ते के शिरकिया तावीज ना हो, शिरकिया तावीज ना हो, हराम नहीं है तावीज। मैं आपको तवक्कुल सिखा रहा हूं कि मत पड़ो इन चक्करों में। जो तावीज गंडों में पड़ता है, मैंने कभी उसके मसाइल हल होते हुए नहीं देखे। उसके फलीते पलीते, एक तावीज यहां आएगा, एक इधर आएगा, उसके एक अंगूठे में धागा, एक आगे कहां कहां उसके धागे, और ये जिंदगी उसकी फलीतों में गुजरेगी। मेरे अल्लाह ने मुझे इतनी औलाद दी, मुझे इतने घर दिए, तो मसाइल होंगे ना हमारे साथ भी। मैंने कभी नहीं फलीते पलीते और ये इन चक्करों में। हमारे हजरत तो फलीतों को पलीता बोलते थे, असल में लफ्ज है फतीला, वो धागा को ना जो तावीज़ों में बांधे जाते हैं, असल लफ्ज है फतीला। हमारे हजरत कहते हैं इसको बिगाड़ो ताकि लोगों के दिल में इसकी नफरत आए, तो फतीला को लोगों ने बना दिया फलीता, हजरत ने बना दिया पलीता। अरबों को देखो यार, कोई तावीज़ नहीं होता, उनके सारे मसले, पेट्रोल भी वहां से निकल रहा है, सही है ना, बच्चे भी उनके खूबसूरत सेहतमंद। हमारे यहाँ और गरीब इलाकों में ज्यादा ये मसला, हर दूसरे घर में कोई जीना आया हुआ है, कुछ सास ने भूत चढ़ाया हुआ है उसके ऊपर, उसने नंद ने जादू किया हुआ है, उसके मामू ने ये किया हुआ है, उसकी बहू ने ये किया हुआ है। तुम्हारे पास उसके अलावा कोई काम ही नहीं है यार। मियाँ बीवी में झगड़े हो रहे हैं, फौरन सास ने, आमिल फौरन बोलेगा सास ने किया है, हो रहे हैं सोकन ने करवाया है, और बदगुमान करते हैं और लड़ाइयां दिलवाते हैं। झगड़े तो हर घर में होते हैं भाई, कहीं मोहब्बतें होती हैं, कहीं नहीं होती। उस झगड़े की वजह को सोचो। औरत बदअखलाक है तो झगड़े होंगे, मर्द अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो झगड़े होंगे। हम डालते थे जिन के ऊपर, सारा केस ही क्या हो गया, जो मुजरिम है उसको सजा ही नहीं मिलती, सारा केस उसके ऊपर चला गया। मेरे पास एक शख्स आया कि मेरे लॉकर से पैसे गायब हो रहे हैं, इतना मजबूत लॉकर है और डिजिटल है, और तो मेरे घर में तो कोई चोर है नहीं, जिन ले, मैंने किसी से पूछवाया करें, जिन लेके जा रहा है। मैंने कहा जिनका बाप भी लॉकर से चोरी करता होता ना, तो मीजान बैंक पे डाका डालता सबसे पहले, वो तेरे घर में क्यों आता, वो तो क्या जरूरत है, स्टेट बैंक जाता, सारा निजाम बर्बाद हो जाता। मैंने कहा घर का चोर है, घर का चोर है। कह रहे नहीं भाई, मैंने जिससे भी पता चलवाया वो तो तबलीगी हैं, उन्होंने तो बोला भाई ये अमलियात, ये जिन है ये जो।
میں نے کہا میرے بھائی کہہ رہے میری بیوی اور بیٹا ہی گھر میں رہتے. میں نے کہا دونوں میں سے ایک چور ہے, یہ بتا دوں میں. پتہ چلا پھر بیٹا نکلا, حالانکہ وہ نیک تھا بیٹا. اب وہ جن چڑیل بھوت میں چکر میں پڑے رہتے تو وہ پکڑا جاتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا, کہیں سے نکلے گا کہیں سے. انگریز انویسٹیگیشن کرتا ہے, اس میں جن چڑیل بھوت کو کہیں بھی بیچ میں, کوئی بھی دنیا میں ایجنسی جب کسی جرم کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے اس میں جنات کو لفٹ نہیں کراتی. تبھی مجرم پکڑے جاتے ہیں کہ دھماکہ کس نے کروایا. اگر جن چڑیلوں کو ہم اتنا لفٹ کرانا شروع کر دیں پھر تو بھائی جن نے کرایا ہے, یہ کس نے کرایا ہے, کیس ہی ختم. تو ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں, اس میں دیکھو ساس کی غلطی ہے, بہو کی غلطی ہے, اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, کوئی آپس میں ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ, دیکھو کون غلط ہے. میں مانتا ہوں جنات بھی ہوتے ہیں, اگر کسی پر سچی مچی میں بھی جن آ گیا ہے تو سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے دی ہمیں, آیت الکرسی دی, بس وہ پڑھ کے دم کرو. زیادہ سے زیادہ مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ, نیک آدمی ہے بھائی, اس کے دم میں اللہ نے اثر زیادہ رکھا ہے, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی. اگر تم عاملوں کے پاس گئے نا تو آج تم پہ جن آ رہا ہے, کل تمہارے ماموں پہ آئے گا, پرسوں پھپھو پہ آئے گا, پرسوں خالہ پہ آئے گا, زندگی برباد. اور یہ نہ کہا کرو وہ بزرگ مفتی ہیں, وہ مفتی عامل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ مفتیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا یہ روحانی علاج کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, مفتیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں کا. دیکھو یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو نہ دین کا علم ان کے پاس, نہ کوئی کاروبار, نہ دنیا کا علم, اب وہ ہوتے ہیں بالکل فارغ. اب پیسے کہاں سے کمائیں, تو بہترین ذریعہ ہے چڑیل اور بھوت بھگانا شروع کر دو. اور مسمرزم کرتے ہیں, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے. تیسری بات, لقمان علیہ السلام نے کیا کہا, لا تشرک باللہ ومن یشرک باللہ, کیا ہے آیت, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. تو شرک کبھی نہیں کرنا, مزاروں پہ کبھی بھی نہیں جانا, کوئی مصیبت ہو کس کو پکارنا ہے, اللہ کو پکارنا ہے. وآتاکم من کل ما سألتموہ. ان وظائف کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے لوگ اللہ سے دعائیں مانگنا چھوڑ دی ہیں لوگوں نے. جب بھی کوئی مصیبت آئے 2 رکعت پڑھو, اللہ سے گڑ گڑا کے اپنی زبان میں مانگ لو, اللہ کو یہ ادا پسند ہے. اب ہم مانگتے نہیں ہیں, وہ کسی نے یہ بتا دی اتنی دفعہ یہ والا پڑھو, اتنی دفعہ وہ پڑھو, اتنی دفعہ پڑھو, تو جو اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی وہ توجہ نہیں ہوتی. آگے لقمان علیہ السلام نے کیا کہا, یہ 2 باتوں پر عمل ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور خواتین میں یہ چڑیل بھوت کا جو ہے نا دماغ میں ان کے زیادہ ہے, یہ زیادہ عاملوں کے پاس جاتی ہیں, پھر وہ ان کو. اور خواتین کو تو روکو میرے بھائی, میں نے بڑے بڑے عامل دیکھے, آپ کی بیوی عامل کے پاس گئی, اس کے بعد اس کے بچے آپ کو ماموں کہہ رہے ہیں. ہاں, ان کی عورتوں پہ بڑی نظر ہوتی ہے عاملوں کی, بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں ایک نمبر کے, بہت بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں. میں نے بہت لوگ پھسلتے ہوئے دیکھے کہ یار میری بیگم کو کسی فلانے بزرگ کے, وہ بزرگ نہیں ہوتا, وہ بزرگ کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے, لے گیا اور میری بیگم بزرگ ہی پہ لٹو ہو گئی. یہ بہت کیسز ہیں, اور کہہ رہے ہیں چھوڑ نہیں رہی اس کو. بہت مسائل ہیں, مت بھیجو اپنی عورتوں کو کسی عامل کے پاس, چاہے یوٹیوب پہ آ رہا ہو چاہے کہیں بھی ہو. ایسے ایک خاتون کا بھی پتہ چلا, وہ اچھی بڑی ڈاکٹر ہیں, یوٹیوب پہ پنڈی, یوٹیوب پہ کس بزرگ کو دیکھا وہ عملیات بتاتے ہیں تو پنڈی آ رہی ہیں. میں نے اس کے میاں کو بولا بچا لے بھائی, میں نے بول دیا بعد میں ایسا نہ ہو ماموں کا کوئی کیس ہو جائے, وہی بچے ماموں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, تو بچا لے اس کو. بہت سختی سے میں نے کہا. تو لا تشرک باللہ, شرک نہیں کرنا, ان الشرک لظلم عظیم. ووصینا الانسان بوالدیہ. دوسری نصیحت, ماں باپ. آپ کے لیے اللہ اور رسول کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ماں باپ. آج گرل فرینڈ کو دل دیا جا رہا ہے, اس پہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے بڑی بڑی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں. ماں جس نے جنا, جس نے آپ کے لیے مصیبتیں اٹھائیں, اس کے سامنے اولاد چیختی چلاتی ہے, باپ کے سامنے چیختے ہیں. بہت بڑا ظلم ہے یہ. ہمارے لیے سب سے بڑا حق اللہ کے بعد اور رسول کے بعد کس کا ہے, والدین.